یہ ایک چینی خاتون جس کا کہنا ہے کہ جب اس نے یہ کیا تو وہ سارا دن روتی رہی اور یادداشت اب بھی پریشان کن ہے۔ اس نے جوتوں کے 2 جوڑے رکھے ہیں، یہ دراصل اس کے لیے بہت بڑے تھے۔ کیا آپ نے کبھی خوبصورتی کے معیار کو بہتر انداز میں فٹ کرنے کے لیے اپنی شکل بدلنے کا دباؤ محسوس کیا ہے؟ معاشرے میں یقینی طور پر بہت سارے فوائد ہیں جو پرکشش سمجھے جانے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن آپ اسے حاصل کرنے کے لیے کہاں تک جائیں گے؟ کیا آپ اپنے جسم کو سنگین خطرے میں ڈالیں گے، شدید درد کو برداشت کریں گے، یا اپنے جسم کے کسی حصے کو مستقل طور پر اس طرح بگاڑ دیں گے جس کا آپ کی باقی زندگی پر بہت اثر پڑے؟ So before getting started, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get more interesting videos. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ خوبصورتی کے نام پر اتنا کچھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب ہر کوئی ایسا کر رہا ہو اور اگر آپ انکار کر دیں تو آپ کے پاس محبت پانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ 91 سالہ پائشی نامی ایک خاتون دکھاتی ہیں کہ ان کے پاؤں کو نئی شکل دینے کے لیے کس طرح سے باندھے گئے تھے۔ اتنے سالوں کے بعد بھی وہ اس اذیت ناک درد اور تکلیف کو نہیں بھول سکتی جو انہیں برداشت کرنا پڑی، کیونکہ اس کے پاؤں ٹوٹے اور بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ ساری زندگی اس نے درد میں گزاری، یہ سب اس نے صرف حسن کے نام پر کیا تھا۔ اور پاؤں باندھنے کی مشق شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہو جو پوری تاریخ میں خوبصورتی کے معیار کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ پائشی اور ان جیسی بوڑھی خواتین کی کم ہوتی ہوئی تعداد کے لیے یہ عمل ان پر چھوٹی عمر میں ہی مجبور کر دیا گیا تھا، لیکن وہ اس قدر بدقسمت تھیں کہ ان کی زندگی میں یہ رجحان آخر کار اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ دراصل دلچسپ یا عجیب لیکن انتہائی سچے تاریخی حقائق کی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 10ویں صدی میں شروع ہوا اور اکیلے ایک عورت سے متاثر ہوا۔ ایک درباری رقاصہ نے بظاہر نئے چاند کی شکل دکھانے یا انہیں کھروں کی طرح بنانے کے لیے اپنے پیروں کو مضبوطی سے باندھ رکھا تھا۔ اس کہانی میں ایک رقاصہ جو شہنشاہ کی پسندیدہ لونڈیوں میں سے ایک تھی، شہنشاہ لیو، جس نے 961 سے 975 کے درمیان چین کے ایک علاقے پر حکمرانی کی۔ اس کی یہ رقاصہ یاوننگ صرف انگلیوں پر رقص کر سکتی تھی۔ اس طرح عدالت کی دوسری خواتین اور لونڈیاں یاوننگ کے پاؤں کی الگ شکل کی نقل کرنے لگیں کیونکہ شہنشاہ ان سے بہت لطف اندوز ہوتا تھا۔ اسی طرح عدالت اور اس علاقے کی خواتین کے لیے یہ ایک فیشن بن گیا اور چھوٹے پاؤں بھی مثالی انسانیت کی نمائندگی کرنے لگے، بالکل اسی طرح جیسے وکٹورین انگلینڈ میں چھوٹی کمر کی خواہش کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس کا آغاز ایک عدالتی عمل کے طور پر ہوا، لیکن اس کی مقبولیت پورے چین میں اور دیہی علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ چینی خواتین کے لیے نہ صرف بندھے ہوئے پاؤں ایک توقع تھے، بلکہ اس کے بندھے ہوئے پاؤں کا سائز دراصل یہ بتاتا تھا کہ نوجوان لڑکی کتنی اچھی شادی کر سکتی ہے۔ سب سے زیادہ مطلوبہ پاؤں کا سائز محض 3 انچ تھا، جسے گولڈن لوٹس کہتے ہیں۔ اس طرح پاؤں باندھنا اس وقت شروع ہوا جب لڑکیاں 4 یا 6 سال کی عمر کی ہوتی تھیں۔ ایک چینی خاتون کا کہنا ہے کہ پاؤں کی بائنڈنگ سب سے پہلے یہ کہہ کر شروع ہوتی تھی کہ نوجوان لڑکیوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں اور آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس طرح اگر بائنڈنگ بہت دیر سے ہوئی تو لڑکیوں کے پاؤں پہلے ہی بڑے ہو چکے ہوں گے تو وہ مثالی گولڈن لوٹس میں فٹ نہیں ہو سکیں گی۔ پاؤں باندھنے کی اس رسم کو نوجوان لڑکیوں کے لیے ان کی زندگی کے مردوں کے لیے عام طور پر ان کے والد اور ان کے شوہروں کی اطاعت کرنے کی رضامندی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ایک بچی کا کہنا تھا کہ پاؤں کی اس بائنڈنگ کے عمل سے اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اس نے اپنے اس تلے کے نیچے مضبوطی سے لپیٹ کر ایک نقطہ بنانے کے لیے اس نے اپنی ماں کو زندگی بھر تکلیف دی۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس پورے عمل میں ایک اذیت ناک درد تھا جو وہ برداشت کرتی تھی۔ یہ عمل عام طور پر سردیوں میں شروع ہوتا تھا کیونکہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ٹھنڈی ہوا درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ پاؤں باندھنے کا عمل پریشان کن تھا، لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پیروں کو باندھنے کی ابتدائی شکل کا مقصد پیروں کو زیادہ تنگ کرنا تھا۔ لڑکیوں کی تمام انگلیاں سوائے بڑی کے ٹوٹی ہوئی ہوتی تھیں اور نیچے دبا دی جاتی تھیں تاکہ وہ پاؤں کے تلوے کے ساتھ چپٹی ہو جائیں، اور اس دردناک عمل میں 10 فٹ لمبی ریشم پٹی کا استعمال ہوتا تھا جو پاؤں کی ٹوٹی ہوئی انگلیوں کی مطلوبہ جگہ پر رکھنے اور اس پاؤں کو مسلسل بڑھنے سے روکتی تھی، اور ہر 2 دن بعد اس پٹی کو تبدیل کیا جاتا تھا تاکہ یہ پیپ انفیکشن کے باعث اسے مزید تکلیف دہ نہ بنائے۔
फुट बाइंडिंग के इस अमल में 2 से 3 साल लगते थे कि जब तक कि अमल मुकम्मल तौर पर ना हो। मुड़ी हुई उंगलियों और पाँव के तलवे के दरमियान एक शगाफ होता था जो सिर्फ उतना चौड़ा था कि एक सिक्का इसके दरमियान से फिसल सकता था, और इसके बाद लड़कियों को अपने पाँव पर चलना सिखाया जाता था। ये चीज इतनी तकलीफदेह होती थी कि इनको महसूस होता था कि इनके पाँव एक खुर की तरह हैं और उनको चलने के लिए बहुत छोटे कदम उठाने पड़ते थे। पैरों में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होने की वजह से कुछ सालों में इनकी उंगलियां बेहिस महसूस होती थी, जिसकी वजह से इनकी दर्द की शिद्दत खत्म हो जाती थी। तकरीबन 1000 साल के दौरान चीन में लाखों खवातीन ने अपने पाँव बांध रखे थे, और वक्त के साथ साथ ये रुझान और भी बढ़ गया था क्योंकि चीन में शादी करने की शरह इस दर्दनाक अमल से बढ़ गई थी। मर्द भी सिर्फ ऐसी औरत को खूबसूरत और शादी के काबिल समझते थे जो अपने पाँव को बांधने के अमल से गुजरी हुई होती थी। इनका यह अकीदा था कि पाँव बांधने से वुमेन फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद मिलती है, और ये ख्याल किया जाता था कि इस अमल से खून के बहाव में भी मदद मिलती है। चीन में आज बहुत कम ऐसी औरतें जिंदा हैं जिनके पाँव बंधे हुए हैं, लेकिन जो जिंदा हैं वो तारीख हैं, और आज की चीनी खवातीन इस अमल को खत्म होते देखकर खुश होती हैं। और ये तारीखी चीनी खवातीन आज की इस नौजवान लड़कियों की इस आजादी पर रश करती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिफोर यू गो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।